فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، جس کا سلیس وہ شستہ وہ شگفتہ وہ آسان ترین ترجمہ یہ ہے فلا تقل لهما اف، ماں باپ کو چھڑکو مت، فلا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما اور نہ ہی ان کو چھڑکو، وقل لهما قولا کریما اور ان سے پیار و محبت کی بات، حسن سلوک کی بات، نرم گفتار اختیار کرو، ان کے ساتھ وفاداری اور شفقت اور نرمی اور پاسداری کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ کس کا پیغام ہے؟ آج والدین کی عظمتوں کو لوگ بیان کرتے ہیں، کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے معبود نے، ہمارے اور آپ کے پروردگار عالم نے، ساری کائنات کے خالق و مالک نے والدین کی عظمت کو اتنا دوبالا کیا، ماں باپ کے مقام کو اتنا عرفہ و اعلیٰ کیا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اف کسے کہتے ہیں؟ اف کہتے ہیں معمولی سے معمولی ایسی کوئی بات جس کو بولنے پر سامنے والے کے دل میں ہلکی سی ٹھیس پہنچ جائے۔ تو والدین کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی جائے گی جس سے ان کا دل دکھی ہو، جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے، جس سے ان کی دل شکنی ہو، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور نہ ہی ان کو جھڑکو، جیسے وہ کوئی بات کہیں تو اس کو جھڑک کر کے جواب مت دو، بے رخی سے جواب مت دو، شوخی سے جواب مت دو، تیزی سے جواب مت دو، بلکہ شفقت کے ساتھ جواب دو، محبت کے ساتھ جواب دو، اخوت کے ساتھ جواب دو، انس کے ساتھ جواب دو، بہت ہی نرمی کے ساتھ جواب دو، بہت ہی پیار کے ساتھ جواب دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ماں باپ کے ساتھ پیار کی گفتگو کرو، محبت کی گفتگو کرو، شفقت کی گفتگو کرو۔ اس فرمان الہی کے تناظر میں ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ ماں سے کوئی معمولی سے معمولی ایسی بات نہیں کی جائے گی جس سے ان کا دل دکھی ہو جائے، جس سے ان کے دل کو ٹھیس ہو جائے، جس سے ان کو پریشانی لاحق ہو، اور ایسے کوئی حالات و واقعات بھی ان کے سامنے رونما ہم نہیں کریں گے جس سے ان کو پریشانی لاحق ہو، جس سے ان کو ان کی دل شکنی ہو جائے۔ ہرگز ایسی کوئی بات، ایسا کوئی کام ہم نہیں کریں گے جس سے ہمارے والدین پریشانی مبتلا ہو، ان کو کوٹ کے چکر کاٹنے پڑے، مقدمات کی دفعات کو جھیلنا پڑے۔ ہرگز کوئی ایسا کام ہم نہیں کریں گے جو ہمارے والدین کے لیے باعث اذیت ہو، باعث تکلیف ہو، ایسا کوئی کام ہمیں اور آپ کو ہرگز نہیں کرنا۔ یہ قرآن بتاتا ہے، یہ اللہ کا فرمان بتاتا ہے، بلکہ ہمیں والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رب کائنات نے جہاں پر اپنی عبودیت کا، جہاں پر اپنے معبودیت کا ذکر کیا ہے، جہاں پر اپنے ربوبیت کا ذکر کیا ہے، جہاں پر اپنے الوہیت کا ذکر کیا ہے، جہاں پر اپنے صفات کا ذکر کیا ہے، جہاں پر اپنے بے مثل و بے مثال ہونے کی بات فرمائی ہے، جہاں پر اپنے عظمتوں کی آیتیں اللہ نے اتاری ہے، جہاں پر پروردگار عالم نے اپنے شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے، قسم خدا کی اسی مقام پر رب کائنات نے والدین کے بھی عظمت کو بیان فرمایا ہے، ماں باپ کے بھی شان کو بیان فرمایا ہے، ان کے بھی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا ہے، جس سے پتہ چلا اللہ اور اس کے رسول کے بعد روئے زمین پر اگر کسی کا مرتبہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے نرالا ہے، سب سے انوکھا ہے، سب سے پیارا ہے، سب سے عظیم شان ہے، وہ روئے زمین پر رہنے والی کوئی اور ہے، وہ ہمارے اور آپ کے والدین ہیں، ہمارے اور آپ کے ماں باپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، جب تک والدین ہمارے اور آپ کے درمیان خوش نصیبی سے ہیں، تب تک آپ سمجھیں کہ بہت بڑی نعمت اور دولت آپ کے پاس موجود ہے۔ ان کے دل سے پوچھئے جن کے والدین ان سے جدا ہو گئے، داغ مفارقت دے گئے، قبر کے حوالے تشریف لے گئے، لیکن جن کے پاس والدین آج باحیات ہیں، قسم خدا کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کا بہت خوش نصیب انسان ہے اور بہت نصیبے والا آدمی ہے، کیونکہ والدین کی موجودگی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں تک کہ اگر کہہ لیا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ والدین کی موجودگی دنیا ہی میں ہمارے لیے جنت ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ میں سوچنے لگا اے باری یہاں تو نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی، ماں کا سر بھی موجود ہے، ماں کے کندھے بھی موجود ہے، ماں کی ہتھیلی بھی موجود ہے، ماں کی پیشانی بھی موجود ہے، ماں کی گردن بھی موجود ہے، ماں کی پشت مبارک بھی موجود ہے، ماں کے اور جسم کے اعضاء بھی موجود ہے، لیکن اے بارے اللہ تو نے اپنی جنت کو اٹھا کر کے ماں کے قدموں کے نیچے کیوں رکھی؟ سر پر رکھ دیتا، کندھے پر رکھ دیتا، ہتھیلی پر رکھ دیتا، پیشانی پر رکھ دیتا، گردن پر رکھ دیتا، پشت مبارک پر رکھ دیتا، قسم خدا کی امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب میں نے استغاثہ پیش کیا، تصور میں جواب آیا، اے خیر رضا دادی، اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو اٹھا کر کے ماں کے قدموں کے نیچے اس لیے رکھی ہے کہ اگر ماں کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت رکھتا تو سر پر عظمت ہو جاتا اور جسم پہ عظمت ہو جاتے، اسی طریقے سے اگر کندھے پر رکھتا تو وہ پر عظمت ہو جاتا، ہتھیلی پر رکھتا تو وہ پر عظمت ہو جاتا، پورے جسم کے حصے میں سب سے ادنا اور نچلا حصہ اگر کوئی ہے تو پیر کا تلوا ہے۔ رب کائنات نے اپنی جنت کو اٹھا کر کے ماں کے تلوے کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے اس لیے رکھا کہ جب ماں کے قدموں کے تلوے کا کوئی جواب نہیں ہے تو اس کے سر کا جواب کہاں سے لاؤ گے، اس کے ہتھیلی کا جواب کہاں سے لاؤ گے، اس کے گردن کا جواب کہاں سے لاؤ گے، اس کے پشت مبارک کا جواب کہاں سے لاؤ گے، اس کے رخسار کا جواب کہاں سے لاؤ گے، اس کے پیشانی کا جواب کہاں سے لاؤ گے۔ بلکہ یوں کہہ لیجیے رب نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ کر کے ماں کے عظمت کو ساری کائنات میں سب سے عظیم مثال بنا دیا۔ جب ماں کے تلوے کا کوئی جواب نہیں ہے تو ماں کے جسم کے کسی حصے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسجد اعلیٰ حضرت، عظمت والدین، مقام والدین، مقام والدین، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مفتی اختر رضا صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، آپ نے سماعت فرمایا کہ پروردگار عالم نے دنیا میں ماں کے وجود کو اتنا عظیم الشان بنا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کے کوئی جواب ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی شان ہو سکتی ہے؟ حضرات گرامی سماعت فرمائیے، آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ حضرات گرامی، اگر مولانا صاحب قبلہ مجھ سے ناراض ہو جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ میرا خدا بھی مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اگر ڈی ایم صاحب ناراض ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ خدا بھی ناراض ہو جائے۔ چیئرمین صاحب اگر ناراض ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ خدا بھی ناراض ہو جائے۔ اسی طریقے سے دنیا میں بڑے بڑے عہدوں، بڑے بڑے منصبوں اور بڑے بڑے مرتبوں اور ڈگریوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اگر کوئی شخص ہم سے آپ سے ناراض ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارا اور آپ کا خدا
नापसंदीदगी को वालिदैन के नापसंदीदगी से जोड़ दिया, अपनी खुशी को वालिदैन के खुशी से जोड़ दिया, अपनी नाराजगी को माँ बाप की नाराजगी से जोड़ दिया। पता चला माँ बाप की पसंद और माँ बाप की रज़ा ये अल्लाह की पसंद है, अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की खुशी है। माँ बाप की नापसंद और माँ बाप की नाराजगी ये हकीकत खुदा की नाराजगी है, अल्लाह की नाराजगी है। हज़रात गिरामी, कितना अजीम मकाम वालिदैन का आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। हज़रात गिरामी, इसी तरीके से आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल वालिदु बाबुल जन्नह, वालिद जन्नत का दरवाजा है, जन्नत का दरवाजा। अब दरवाजा से क्या मुराद? दरवाजा से मतलब ये है कि वालिद की खुशी जन्नत में एंट्री का रीजन है, जन्नत में दाखिले का सबब है। अगर वालिद नाखुश है तो जन्नत में एंट्री नहीं हो सकती। अगर बाप खुश हैं तो इंशाअल्लाह जन्नत में एंट्री होगी। पता चला वालिद को परवरदिगार आलम के यहाँ पर इतना अजीम मकाम हासिल है, जिसको हमारे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अल वालिदु बाबुल जन्नह, वालिद जन्नत का दरवाजा है। तो हज़रात गिरामी, उस दरवाजे को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, उस दरवाजे को हमें ठोकर नहीं मारनी चाहिए, उस दरवाजे को हमें ठेस नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उस दरवाजे को संभाल कर रखना चाहिए, अदब और एहतराम से रखना चाहिए, वक़ार से रखना चाहिए, साफ सुथरा करके रखना चाहिए, बिल्कुल सच्चाई के साथ रखना चाहिए। इसी तरीके से वालिद को भी अदब से उनके सामने पेश आना चाहिए, उनकी नाराजगी से बचना चाहिए, उनकी खुशी हमेशा तलाश करनी चाहिए, क्योंकि आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ फरमा दिया, अल वालिद बाबुल जन्नह, बाप जन्नत का दरवाजा है। लिहाजा जन्नत में एंट्री के और दाखिले के अगर मुतलाशी हो, बाप को राजी करना होगा। बाप के नाराज होने पर जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता है, बाप के राजी होने पर ही इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला अल्लाह ताला। इसी तरीके से एक आखिरी बात मैं आपके गोशी गुजार करूं। नमाज बहुत अजीम शान इबादत है, अहमुल इबादत, तमाम इबादतों में सबसे अहम अफजलुल इबादत, तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा अफजल है। उस नमाज जैसी अजीम इबादत में खड़े होकर के इस्तेक़बाल कर लें। पैकर इखलास व मोहब्बत आलिम जलील फाज़िल नबी अल्लाह मौलाना मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब क़िबला मदजिलुल नूरानी की आमद हो रही है। माशाअल्लाह आपकी ज़ात का ताज तारुफ हुई, सारे हज़रात खड़े होकर के इस्तेक़बाल करें और हज़रत का दीदार फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जिसने ताजदारे बगदाद अज़मते बालगए हज़रत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे हजरात अपनी अपनी जगह पर पुरसुकून अंदाज में दिल जमई के साथ तशरीफ रखें। बैठे मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं, हजरत ही का खुसूसी खिताब होना है। मैं तो तहत लफ्ज़ में हाजिर आया, कुछ अर्ज़ व मारूज़ की गरज से एक